جوڑوں کے امراض کے باعث بننے والی عام عادت۔ کیا آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں؟ اگر ہاں تو آپ تنہا نہیں، در حقیقت عمر کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں اکثر افراد اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں، جس کے باعث جوڑوں کا درد لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ عام طور پر یہ مرض خون میں یورک ایسڈ جمنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ جسمانی پروسیس کے نتیجے میں خارج ہوتا ہے اور عام طور پر خون میں تحلیل ہو کر گردوں کے راستے پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، مگر جب یہ جسم اس کی زیادہ مقدار بڑھنے لگے تو گردے اس سے نجات پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ جوڑوں میں کرسٹل کی شکل میں جمنے لگتا ہے، جس سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ طرز زندگی چند عام عادت بھی آپ کو جوڑوں کے امراض کا شکار بنا سکتی ہیں؟ اضافی جسمانی وزن آپ کے جوڑوں ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بھاری بوجھ کے لیے حساس ہوتی ہیں۔ جسمانی وزن میں ہر 400 گرام اضافہ گھٹنوں کے دباؤ کو 4 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح کمر، کولوں اور پیروں پر بھی دباؤ بڑھتا ہے، جس کا نتیجہ تکلیف، نقصان اور درد کی شکل میں نکلتا ہے۔ زیادہ جسمانی وزن سے ورم بھی متحرک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑ اکڑ جاتے ہیں، تکلیف اور سوجن کا سامنا ہوتا ہے۔ موجودہ عہد میں ڈیوائسز میں تحریر پیغامات کو ٹائپ کرنا بہت عام ہے، مگر ایسا بہت زیادہ کرنا ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح فون کو سر جھکا کر دیکھنا گردن اور کندھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ سر کے جھکاؤ میں ہر 1 انچ کا اضافہ مسلز پر دباؤ کا بڑھتا ہے۔ ہائی ہیل خواتین کے خوبصورت میں تو اضافہ کرتی ہے، مگر اس جوتوں کی اونچائی جتنی زیادہ ہوگی اتنے رانوں کی مسلز کو گھٹنوں کو سیدھا رکھنے میں زیادہ محنت کرنا ہوگی، جس کا نتیجہ تکلیفی شکل میں نکلتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں ہائی ہیلز کا روزانہ استعمال ہڈیوں کے بھربھرے پن کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ انگلیاں چٹ کھانا یہ بہت عام عادت ہے اور اس سے جوڑوں کو امراض کا مسئلہ لاحق نہیں ہوتا، مگر بہت بہتر یہی ہے کہ اسی عادت سے نجات حاصل کر لیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ یہ عادت ہاتھوں کے سوجن اور گرفت کی کمزور بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ بھاری بیگ، اب یہ پرس ہو، بیک پیک یا مسافر بیگ، ان میں بہت زیادہ سامان گردن اور کندھوں میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان بیگز کو جسم کے صرف ایک ہی حصے میں اٹھائے رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسلز بہت زیادہ کھنچ جاتے ہیں اور جوڑوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اگر آپ روز ایسا کرتے ہیں تو آپ کا جسم جوڑوں کی تکلیف کے ذریعے آپ کو پیغام دیتا ہے۔ کام کے لیے مسلز کا غلط استعمال، جب آپ چھوٹے مسلز پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں تو جوڑوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک بھاری دروازے کو کھول رہے ہیں تو انگلیوں کو بجائے کندھوں سے اس کی دھکا دیں۔ اگر آپ فرش سے کوئی بھاری سامان اٹھا رہے ہیں تو آپ پہلے گھٹنوں کو موڑ لیں اور ٹانگوں کے مضبوط مسلز کے ذریعے اٹھیں۔ اگر کوئی سامان اٹھا کر چل رہے ہیں تو اسے انگلیوں پر لٹکانے کے بجائے ہتھیلی پر اٹھائیں۔ پیٹ کے بل سونا، اس طرح کم سونے سے ہو سکتا ہے کہ خراٹوں کے مسئلے میں کمی لانے میں مدد مل جائے، مگر جسم کو زیادہ آرام نہیں ملتا۔ پیٹ کے بل لٹنے سے ریڑھ کی ہڈی سڑکتی ہے، سر ایک سمت پر بہت دیر تک رہتا ہے اور ان سب سے دیگر جوڑوں اور مسلز پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اسکریچنگ سے دوری، یوگا پسند نہیں کرتے تو بھی اسکریچنگ کو معمول بنانا مسلز اور ٹینڈنز کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس سے وہ زیادہ لچکدار بھی ہوتے ہیں، جس سے جوڑوں کو زیادہ آسانی سے حرکت کرنے اور مسلز کو افعال میں بہتری آتی ہے۔ یہ سب صحت مند اور مستحکم جوڑوں کی کنجی ہے۔ ویٹ ٹریننگ، سال سے زائد عمر کے بعد ہڈیوں کی صحت متاثر 40 ہونے لگتی ہے اور وہ معمولی پتلی ہو جاتی ہے اور زیادہ آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے۔ مگر ویٹ ٹریننگ میں مسلز بنانے سے ہڈیوں کے حجم میں کمی کا عمل سست ہوتا ہے، بلکہ نئی نشوونما کا عمل متحرک ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی کی عادت کو ترک کرنے پر جسم کے جوڑ آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سگریٹ میں موجود نکوٹین سے ہڈیوں کے لیے دوران خون کی رفتار کم ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے ہڈیوں کے مضبوط رکھنے والی کیلشیم کی مقدار محدود ہوتی ہے، جبکہ ایسٹروجن کی مقدار میں متاثر ہوتی ہے، جو ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہارمون ہے۔ ان سب سے جوڑ کمزور ہوتے ہیں اور بڑھنے کے ساتھ گرنے پر کلہے کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ نیند کی کمی،
हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि नींद की कमी जोड़ों पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, मगर एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि जोड़ों को इमराज के शिकार अफराद को बेख्वाब रातों के बाद ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। एक ख्याल ये है कि नींद की कमी से जिस्म में वरम मुतारिक होता है और तवील मियाद बुनियाद पर जोड़ों के मसाइल का सामना हो सकता है। उस हवाले से मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, मगर उस वक्त अच्छी नींद को आदत बनाने में कोई नुकसान भी नहीं। बैठने और चलने फिरने का ख़राब अंदाज जिस्मानी अंदाज है, उस हवाले से बेहतर बहुत अहमियत रखता है। कुर्सी पर बैठ के बाद अगर कंधे और सर आगे की जानिब झुके हों तो मसल्स और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है, जबकि वो थकावट के शिकार हो जाते हैं। तो अपनी कमर को सीधा रखें और कंधों को झुकाने से गुरेज करें। तकलीफ़ को नज़रअंदाज करना, जब आप वर्जिश करते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। यकीनन वर्जिश करने से मसल सूजन का शिकार होते हैं और तकलीफ़ होती है, जो आम समझा जाता है, मगर ये मसला कई दिन तक बरकरार रहे या मसल्स बहुत ज़्यादा सूज जाएँ तो ये आम नहीं।